اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستضعفیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند عالم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں ارشاد فرماتا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، تمہارے اوپر روزوں کو واجب کر دیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے والوں پہ واجب کر دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، کہ شاید یعنی ایک امید ہے کہ تم لوگ متقی ہو جاؤ۔ تو ہم روزہ رکھتے ہیں، ماہ رمضان میں نمازیں پڑھتے ہیں، ان کا مقصد ایک اللہ بتاتا ہے۔ پہلے تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مقصد تو قرآن کے لیے بھی ہے، اور جو خاص مقصد بتاتا ہے یہ قرآن کے نزول کا بھی یہی مقصد ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم لوگ متقی بن جاؤ۔ ابھی متقی کی میں نے روٹ میننگ بتائی تھی کہ بہت زیادہ اپنی حفاظت کرنے والے، پر متقیوں کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں، اس کی صفتیں کیا ہوتی ہیں، مجھے کیسے پتہ؟ اللہ کہتا ہے تم متقی بن جاؤ، لیکن میں کیسے متقی بنوں؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کیسے متقی بن سکتی ہوں۔ تو خداوند عالم نے ہمارے لیے بہت زیادہ رستے رکھے، ان میں سے ایک جو سب سے بہترین رستہ ہے وہ ہے محمد اور آل محمد کا رستہ، کہ جب تم بھول جاؤ، بھٹک جو تمہیں نہیں سمجھ میں آ تو جاؤ محمد اور آل محمد کے رستے کی طرف آؤ، ان کے دروازے پہ آؤ۔ تو ہم متقی کو سیکھنے کے لیے کہ اللہ تم نے روزے ہمارے اوپر فرض کیے تاکہ ہم تقوی اختیار کریں، ایسا نہیں کہ صرف بھوکے رہیں، تو ہم کس کی طرف آتے ہیں؟ ہم آتے ہیں در مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام پر، اور مولا سے کہتے ہیں مولا آپ بتاؤ کہ متقی کون ہے؟ تو ہم آئے تو امام نے ہمیں کھول کے بتایا کہ متقی کیا ہوتے ہیں، اور پھر ہمیں متقیوں کی صفتیں اور کوالٹیز امام نے بتائی، اور ہم ایک ایک کوالٹی کو کرتے آئے، اور اب ہم پہنچے ہیں متقی کی اس صفت کی طرف جو مولا بتاتے ہیں کہ متقی اس طرح سے دکھتے ہیں، یعنی اگر تم دیکھو گے تو وہ متقی ایسے ہوتے ہیں۔ تو ان میں سے ہم نے علم کے بارے میں کر لیا، اور اب ہم آتے ہیں اور ایک اور جو کوالٹی ہے متقی کی وہ ہے قصداً فی الغنا و خشوعاً فی العبادت و تجملاً فی الفاقت و صبراً فی الشدت و طلباً فی حلال و نشأت فی الہدى و تحرجاً عن الطمع۔ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو مولا ہمیں ایک اور کوالٹیز بتاتے ہیں متقیوں کی، کیا ہے؟ جب ہم علم سے پار کر کے آتے ہیں تو پھر ہم آتے ہیں متقی کی اس کوالٹی میں، وہ کوالٹی ہے وقصداً فی الغنا، کہ متقی جو ہوتے ہیں وہ جب امیر ہوتے ہیں، جب پیسے والے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ معتدل رہتے ہیں، اور وہ بھول نہیں جاتے ہیں کہ وہ کیا تھے، کیا ہیں، کیا بنیں گے اور کیا رہیں گے، وہ ہمیشہ معتدل رہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو کچھ پیسہ یا دولت یا چیز ملتی ہے وہ بھول جاتے ہیں اور تکبر اور غرور میں آ جاتے ہیں، جس تکبر اور غرور سے خداوند عالم سخت ترین نفرت کرتا ہے۔ تو متقی جو ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اعتدال سے باہر نہیں جاتے ہیں، وہ پیسے میں وہ جب ان کے پاس دولت آئے، پیسہ آئے، خوشی جو بھی آئے، وہ اپنے اسی اعتدال میں رہتے ہیں، یعنی افراط اور تفریط نہیں کرتے ہیں۔ اور پھر متقی ایسے نہیں ہوتے کہ اگر ان کے پاس پیسے دولت آ جائے تو پھر وہ غریبوں کو دینا چھوڑ دیں گے، یا اگر کوئی ان کے دروازے پر کوئی محتاج آتا ہے، کوئی غریب آتا ہے، کوئی حاجت مند آتا ہے، کوئی ضرورت مند آتا ہے تو ان کو خالی ہاتھ لوٹا دیں۔ یہ میرے مولا نے بہترین متقیوں کی کوالٹی بتائی۔ پھر اس کے بعد جو ہم آتے ہیں وہ دوسری جو کوالٹی اس میں آتی ہے جو ہم کر رہے ہیں، ان میں سے آتی ہے خشوعاً فی العبادت، وہ اپنی عبادت کو خشوع کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ ابھی خشوع کیا ہے؟ ہمیں پتہ ہے کہ سورہ مومنون میں پروردگار عالم خود ہی کہتا ہے کہ قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومنین جو اپنی نمازوں کو خشوع سے انجام دیتے ہیں۔ قد افلح المومنین الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع رکھتے ہیں۔
تو یہاں پر جب ہم خشوع لفظ کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ 3 لفظ ایسے ہیں، 4 لفظ ہیں البتہ کہ پر ایک جو ہے وہ سورہ طٰہٰ میں استعمال ہوا ہے حضرت موسیٰ کے لیے، جب میں سورہ طٰہٰ میں آؤں گی تو اس کو بتاؤں گی، لیکن یہاں پر 3 لفظ ایسے ہیں جن کو میں تھوڑا سا کھولتی ہوں۔ ایک ہوتا ہے خوف، ایک ہوتا ہے وجلت، وجلہ بھی کہتے ہیں، ڈر کو کہتے ہیں نا، خوف کو کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے خشع، خشیہ اور خوف اور وجلت اور شفقہ، یہ بھی ڈر، یہ سارے لفظ ڈر کی میننگ میں آتے ہیں، لیکن میں زیادہ اس کی گہرائی میں نہیں جاؤں گی، صرف خشوع اور خوف کی میننگ میں آؤں گی۔ جب ہم کہتے ہیں خوف تو اس کا مطلب ہوتا ہے نارمل، اچھی چیز سے بھی، بری چیز سے بھی، جس کو ہم جانتے ہیں اس سے بھی، انجانی چیز سے بھی، ہر چیز سے۔ لیکن جب ہم خشع کہتے ہیں تو خشع کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ایسا ڈر جس میں معرفت بھی ہوتی ہے، محبت بھی ہوتی ہے، چاہت بھی ہوتی ہے، یعنی ایک مومن جو ہوتا ہے یا عبادت جو ہوتی ہے وہ جانتے ہوئے، پہچانتے ہوئے، معرفت کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ، اور پھر وہ معرفت میں اس کو کھونے کا ڈر، اس سے دوری کا ڈر، وہ ڈر جو ہے جہنم کا ڈر، اپنی نافرمانی کا ڈر، شیطان کے کہنے پہ چلنے کا ڈر، یا گناہ کی طرف، یا ہمارے نفس کا جو ہے اپنی خواہشات کی طرف مائل ہونے کا ڈر، یہ خشع آتے ہیں۔ تو جب بھی وہ عبادت کرتے ہیں ان کے اندر اس قدر خشوع ہوتا ہے کہ عشق میں ڈوبے ہوئے، محبت میں ڈوبے ہوئے، معرفت میں ڈوب کر اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں، یہ بہت لمبا ٹاپک ہے، اور کیونکہ یہ میں چاہتی ہوں کہ اس خطبے کو ہم ماہ رمضان کے اندر ہی ختم کر دیں، اس لیے میں جلدی سے جاتی ہوں، تھوڑا سا ہم اشارہ کرتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن آگے تحقیق کرنا ہم سب کا کام ہے۔ اچھا، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ پھر امام فرماتے ہیں اس کے بعد تجملاً فی الفاقہ، امام فرماتے ہیں تجملاً فی الفاقہ، یعنی امام یہاں یہ بتاتے ہیں کہ جب ان کو دولت، پیسہ اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو وہ اعتدال سے باہر نہیں آتے، غرور اور تکبر نہیں کرتے، جس طرح سے حضرت لقمان اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نا کہ اے بیٹا، اگر تم زمین پر تکبر کے ساتھ چلتے ہو اور پاؤں کو زمین پر مارتے ہو اور اپنی گردن کو تکبر کے ساتھ اوپر کرتے ہو تو دیکھ لو تمہارے پاؤں زمین کو چیر کر نیچے نہیں جا سکتے اور تمہاری گردن جو ہے وہ آسمانوں کو چیر کر اوپر نہیں جا سکتی، تو کس چیز کے لیے تم تکبر کرتے ہو؟ تو یہاں پر پھر اس کے ہی مقابلے میں یہ لفظ ہے تجملاً فی الفاقہ، جب وہ غریب ہوتے ہیں یا جب وہ فاقہ کشی کرتے ہیں، یعنی یا ان کی ایسی حالت ہوتی ہے کہ وہ اس ثروت، دولت، پیسے، اس چیزوں سے باہر آ جاتے ہیں، تو اس وقت وہ دکھاوا نہیں دیتے ہیں، وہ یعنی لوگوں کو پتہ لگنے نہیں دیتے ہیں کہ ہم لوگ مشکل میں ہیں، ہم فاقہ میں ہیں، ہم تکلیف میں ہیں۔ تجملاً، جمال ان کا یہی ہے کہ وہ فاقے کے اندر بھی اپنے وقار کو قائم رکھتے ہیں۔ کتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں کہ یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ وہ شکایت نہیں کرتے، وہ شکوہ نہیں کرتے، وہ فریاد نہیں کرتے، وہ گلہ نہیں کرتے ہیں، ہر وقت کا رونا دھونا ہوتا ہے وہ لگیا ہوا نہیں ہوتا ہے۔ میں عجب ہو گئی تھی، میں نے مولا کائنات امیر المومنین کی ایک حدیث پڑھی تھی کہ امام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو 24 گھنٹے، آپ نے دیکھا ہے نا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ہر وقت بس فریاد فریاد فریاد، امام فرماتے ہیں وہ انسان جو 24 گھنٹے فریاد فریاد، شکایت 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 کرتا ہے، وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ میں عجب ہو گئی، میں نے امام کی یہ حدیث پڑھی، وہ مر کیوں نہیں جاتا؟ کیوں؟ کیونکہ وہ ویسے بھی مرا ہوا تو ہے نا، اس کے پاس وہ ہمیشہ دکھی دکھی دکھی، تکلیف، رنج 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 رنج، اس سے بہتر ہے کہ وہ مر جائے۔ یعنی امام اس کو بددعا دیتے ہیں، امام کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ شکایت کرتے ہو، تمہیں شکایت کے سوا کیا ہے؟ اپنے اللہ کے تجملات کو تو دیکھو۔ تو جو متقی ہوتا ہے وہ فاقے کے اندر بھی وہی اپنے وقار کو قائم رکھتا ہے، جیسے قرآن کی بھی آیت ہے نا، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 273 میں پروردگار عالم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ یحسبہم الجاہل اغنیاء من تعفف، کہ یہاں پر بھی قرآن میں خداوند عالم کہتا ہے کہ
یحسبہم الجاہل، جاہل لوگ جاہل یعنی انجانے لوگ جو ان کو نہیں جانتے ہیں، وہ لوگ جب ان کو دیکھتے ہیں نا، وہ اس قدر وہ پاکیزہ نظر آتے ہیں کہ وہ ان کو سمجھتے ہیں کہ یہ غنی ہے. وہ فقیر ہوتے ہیں، وہ مومن فقیر جو غریب ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو اس طرح سے گزارتے ہیں کہ جب بھی ان کو جاہل یا نادان یا ہم کہہ سکتے ہیں نا، وہ لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت غنی ہو گیا ہے. خداوند عالم کو یہ بہت پسند ہے کہ اس کا مومن جو ہے وہ دکھاوا نہ دے ان چیزوں کا. پھر ہم آتے ہیں صبراً فی الشدت. صبراً فی الشدت، یہ بہت اہم چیز ہے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ امام حسین کے لیے بھی ہم کہتے ہیں کہ مولا ہمارا صابر ہے. ہم بی بی زینب کے لیے کہتے ہیں کہ صبر تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. تو صبر کی جو اصل میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے مضبوط اور پائیدار رہنا، استقامت جس کو کہتے ہیں نا، کہ ثابت قدم رہنا. صبر کا مطلب ہوتا ہے مضبوط استقامت اور ثابت قدم رہنا کسی چیز کے اوپر. جب ان کے اوپر مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، سختیاں آتی ہیں، تو وہ اپنے رب یعنی اپنے دین، اپنے ایمان، اپنے مذہب، اپنے دھرم، اپنے محمد اور آل محمد اور قرآن یعنی ثقلین کے اوپر بہت ثابت قدم رہتے ہیں. کوئی ایسا کام نہیں کرتے ہیں جو اللہ، رسول اور دین کے خلاف ہو. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں خداوند عالم بھی کہتا ہے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کے اوپر تھوڑی سی مشکلات یا پرابلمس آتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، اپنے دین سے اپنے آپ کو خارج کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں کے پیچھے جاتے ہیں جو کوئی فائدہ نہیں دیتا، بل البتہ دنیا بھی ان کی خراب کرتے ہیں اور آخرت بھی خراب کرتے ہیں. تو یہاں پر مومن کی نشانی میں یہی آتا ہے کہ صبراً فی الشدت. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کے اوپر کوئی مصیبت یا پرابلم آتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں. یہ بھی قرآن کی آیت ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 156 میں کیا کہتے ہیں، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جہاں سے آئی ہے وہاں سے چلی جائے. البتہ مصیبت کی جو میننگ ہوتی ہے، جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں، میں ہمیشہ کہتی ہوں روٹ ورڈز، اس کے روٹ ورڈز ہوتے ہیں سبب، اور سبب کا مطلب ہوتا ہے یعنی مصیبت، اور سبب یعنی سبب پہنچانا، اور ایسے پہنچانا کسی کو ٹارگٹ کر کے پہنچانا. مصیبت کا مطلب ہوتا ہے کسی کے اوپر کوئی بھی آفت بلا، کسی چیز کو بھیجنا ٹارگٹ کر کے. اچھا، وہ کتنا خوبصورت ہیں وہ مومن جو صبر کرتے ہیں مصیبت میں، کیونکہ احادیث میں بھی ملتا ہے نا، ان الصبر نصف الایمان. صبر جو ہے وہ آدھا ایمان. اتنی خوبصورت حدیث ہے، مجھے یہ بہت پیاری لگتی ہے حدیث، کہ میرے مولا فرماتے ہیں الایمان نصفان. ایمان کے 2 پارٹس ہیں، 2 حصے ہیں، آدھا آدھا، 2 آدھے آدھے حصے ہیں. نصف فی الصبر و نصف فی الشکر. آدھا جو ہے وہ صبر میں ہے اور آدھا جو ہے وہ شکر میں ہے. کتنا خوبصورت امام فرماتے ہیں. اور پھر ہم آتے ہیں ان کی ایک اور کوالٹی کی طرف، وہ ہے طلباً فی الحلال. یہ تو بہت ہی قیمتی چیز ہے، طلباً فی الحلال، کہ وہ ہمیشہ پرہیزگار جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اسٹرگل کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں حلال روزی کمانے میں. طلباً، وہ طلب کرتے ہیں کہ میں جو بھی میرے پاس ملے وہ حلال ہی ہو. افسوس ہوتا ہے کہ آج کی دنیا میں دولت، پیسہ، مٹیریل چیزیں اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ انسان بھول گیا ہے کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اتنا وہ مکس کر دیتا ہے. کہاں لے کر جانا ہے یہ سب کچھ، کیا کرنا ہے؟ جانا تو اسی رب کے پاس ہے. کوئی ایک انسان دعوے سے کہہ دے مجھے نہیں مرنا، میں تو کبھی نہیں مروں گی، مجھے تو قبر میں نہیں جانا، میری روح قبض نہیں ہوگی، مجھے اس اللہ کے حضور پیش نہیں ہونا. کوئی کہہ دے کہ میں کبھی نہیں مروں گی، کوئی کہہ دے کہ مجھے حساب کتاب نہیں دینا، کوئی ایک انسان غیر مسلمان کہہ دے کہ مجھے نہیں مرنا، میں مروں گا ہی نہیں. کوئی انسان کہہ سکتا ہے؟ جس انسان کو اپنے ایک سیکنڈ، ایک لحظے کا پتہ نہیں ہے، وہ انسان اللہ سے ٹکر کھاتا ہے. میں کہتی ہوں اللہ سے ٹکر کھاتا ہے، پر وہ سمجھتا نہیں کہ وہ کس ذات کے ساتھ ٹکر کھا رہا ہے. نقصان تو اسی کا ہی ہے. عجب ہوتی ہوں میں ان لوگوں کے اوپر جو حلال اور حرام کو مکس کر کے کھاتے ہیں. جب ہم حلال اور حرام کی بات کرتے ہیں
طلبن فی الحلال، مجھے کسی نے پوچھا کہ جب ہم کسی بچی نے پوچھا، کسی یونیورسٹی کی بچی نے پوچھا کہ میم جب ہمارے پاس 2 ایپل ہیں، ایک ایپل ہم نے حرام پیسوں سے لیا اور ایک جو ہے وہ حلال پیسوں سے لیا، دکھنے میں دونوں سیم ہے، اگر لیبارٹری کے اندر لے جائیں تو اس کے اندر جتنے بھی مٹیریل، جو بھی فائدے اور نقصان ہے وہ سیم آتے ہیں، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جس پیسوں سے ہم نے حرام پیسوں سے لیا وہ ہمیں نقصان دے، اور جس سے ہم نے حلال سے لیا وہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ہر چیز کا جو ہے پہلو ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر 2 پہلو ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے معنوی پہلو، ایک ہوتا ہے ظاہری پہلو، ہم کہتے ہیں نا ظاہری اور معنوی، یا ہم کہتے ہیں ظاہری اور باطنی۔ جو باطنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر ظاہری کو ہم ابھی نہیں کہہ سکتے، لیکن جو باطنی ہوتے ہیں اس کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے، شیطانیت موجود ہوتی ہے۔ اب ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو باطنی پہلو اس کو ہم روحانیت سے بھرتے ہیں یا شیطانیت سے بھرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، قرآن کی آیتیں ہیں کہ جب گندم کے خوشوں کے بارے میں آتا ہے، آپ نے کبھی نہیں دیکھا؟ عجب ہوتی ہوں میں اس انسان پر جو مٹیریل کہتا ہے، کیا اس انسان نے نہیں دیکھا کہ رب کس طرح سے سیم زمین ہے، سیم مٹی ہے، سیم پانی ہے، سیم سورج ہے، سیم ساری کھاد ہے، لیکن اس میں سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں، فروٹس، گندم، گیہوں، سب مختلف قسم کے نکلتے، ہر ورائٹی کی دالیں ہیں ہمارے پاس، ہر ورائٹی کے فروٹ، انگور دیکھو اس میں ہر کلر کے، ہر ذائقے کے ہمیں فروٹ اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں۔ کیوں انسان اس وقت سوچتا نہیں کہ کہاں سے چیزیں آتی ہیں؟ حدیث میں بھی ملتا ہے نا۔ آپ قرآن کی آیت پڑھ کے دیکھو، یہ بے جان زمین کس طرح سے جاندار بن جاتی ہے کہ خداوند عالم کہتے ہیں جب بیج زمین میں جاتا ہے نا تو اس بیج میں سے وہ جو چیزیں نکلتی ہیں وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کے پاور سے نکلتی ہیں، اور ایک گندم کے خوشے کے ساتھ نہ جانے کتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور سب فرشتے جو ہمارے پاس فروٹ ہے، سب چیزوں کے ساتھ فرشتے اللہ کے آتے، کیونکہ خوش ہوتے، کیونکہ اس کو پیدا کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ انسان اس کو استعمال کرے، وہ اپنی ساری رحمتیں، برکتیں اس فروٹ اور پھل ان چیزوں کے اندر لے کر آتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی انسان جو ہے وہ پھل یا وہ چیز جو ہے وہ حرام یا غصب کرتا ہے یا اس کو حرام طریقے سے خریدتا ہے نا، وہ سارے کے سارے فرشتے اپنی رحمتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی تمام بہترین روحانی چیزوں کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ جب وہ چلے جاتے تو وہ خالی ہو جاتا ہے، جب خالی ہو جاتا ہے تو شیطان کو موقع ملتا ہے، وہ اٹیک کر دیتا ہے اور اس کے اندر اپنی شیطانیت کو بھر دیتا ہے، اور پھر جیسے ہی وہ چیز اندر انسان کی جسم میں جاتی ہے نا، پھر وہ فساد پھیلاتی، پھر وہ روح کو مردہ کر دیتی ہے، پھر وہ آنکھ، کان، سارے جسم کے پارٹ میں سے حیا کو نکال دیتی ہے۔ جب حیا نکل جاتی ہے تو آہستہ 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 اس کے اندر ایک مقناطیسی طاقت آتی ہے۔ کیا مقناطیسی طاقت آتی ہے؟ کہ وہ اپنے ہی جیسی چیزوں کو کھینچتی ہے۔ اگر حرام ہے تو پھر وہ مقناطیس کیا جاتا ہے، اس کی طرف جاتی ہے نا، تو وہ مقناطیس کی طرح حرام کو کھینچتی، پھر آہستہ آہستہ انسان کی باڈی کے اندر وہ حرام جاتا ہے، اور پھر وہ پورے کا پورا اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس سے نقصان دیتی ہے چیزیں۔ خداوند عالم جب ہم دیکھتے ہیں نا سورہ محمد میں ایک دفعہ سورہ محمد اچانک میرے سامنے آگے بھی کانپ اٹھی، ہائے اللہ تم نے یہ بھی کہا ہے قرآن میں؟ سورہ محمد کی آیت ہے، ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ خدا کہتا ہے کہ وہ لوگ جن لوگوں کو جو عمل صالح کرتے ہیں ان کو تو جنت میں ڈالا جائے گا، لیکن وہ کفار، دیکھیں وہ لوگ جو کھانے پینے کو حلال طریقے سے استعمال نہیں کرتے، دھیان نہیں رکھتے، میں حلال کھا رہی ہوں، میں حرام کھا رہی ہوں، کیا کھا رہی ہوں، وہ جو دھیان نہیں رکھتے ہیں نا، اس کو خداوند عالم قرآن میں کافر کی طرح کہتا ہے، کفروا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون۔ عجب ہے، کیوں سمجھتے نہیں ہیں لوگ اس چیز کو؟ جن لوگوں نے کفر کیا وہ مزے لیتے ہیں، وہ کھاتے ہیں اس دنیا میں، کما تاکل الانعام، جس طرح سے جانور کھاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں حلال حرام، بس پیٹ بھرنا ہے، کھانا ہی کھانا ہے، والنار مثوی لہم، ایسے لوگوں کے لیے جہنم جو ہے وہ ان کا ٹھکانہ بن جاتی ہے۔
افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کو میں جب کہتی ہوں نا کہ آپ نہ کھاؤ، یہ حرام ہے، یہ گناہ ہے، یہ ہے، تو لوگ کہتے ہیں تو پھر ہم کیا کھائیں؟ اچھا جب اتنی ویرائٹی، اتنی چوائس ہے، پھر بھی ہمیں حلال کو چھوڑ کر حرام کے پیچھے بھاگنا ہے، تو پھر یاد رکھیے گا اللہ نے بھی ایسے ہی لوگوں کو کہا ہے جانوروں کی طرح کھاتے ہیں اور ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ قرآن کی آیت ہے کہ فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، واجب ہے انسان کے اوپر کہ دیکھے وہ کیا کھا رہا ہے۔ بس تھوڑا سا بتاتی ہوں، اللہ کرے میں تھوڑے اشارن جاتی ہوں اس چیز کی طرف، لیکن اللہ کرے کہ ہم اس چیز کو بھی سمجھ جائیں۔ پھر ہم آتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے العبادۃ 70 جزءاً، عبادت کے ہمیں پتہ ہے رسول خدا فرماتے ہیں عبادت کے 70 جز ہیں، 70 پارٹس ہیں، افضلها طلب الحلال، ان میں سب سے افضل ترین جو ہے وہ حلال کو طلب کرنا ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے کہ جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب سے فرمایا، سورہ مومنون کی آیت نمبر 51 میں خدا کہتا ہے کہ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے میرے یا ایھا الرسول، اے میرے رسولو کھاؤ پیو طیبات میں سے، وعملو اور عمل کرو صالحاً۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو والی کوالٹی ہے اس کو بعد میں بیان کریں گے۔ اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔